بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے اگلی ویڈیو میں آپ سے یہ کہا کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنے بھائیوں کو عقیدے کے بارے میں کچھ بتا دوں، ایسے مواد ان کے سامنے پیش کر دوں جس سے انسان کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے، عقیدہ مضبوط ہو جاتا ہے، یقین پختہ ہو جاتا ہے۔ اس کی میں نے کچھ وجوہات آپ کو بتا دیے۔ ایک تو میں نے یہ وجہ بتا دیا کہ جب یقین مضبوط ہو تو پھر انسان عمل کر سکتا ہے، اگر یقین مضبوط نہ ہو تو پھر اس کے لیے عمل کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر یقین مضبوط ہو تو وہ اللہ سے دعا اخلاص کے ساتھ مانگ سکتا ہے، اگر یقین مضبوط نہ ہو تو وہ دعا نہیں مانگ سکتا ہے۔ پھر میں نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ ایمان اور یقین کی مضبوطی کی حالت میں معمولی عمل بہت اہمیت رکھتا ہے اللہ کی یہاں، اور مضبوط ایمان کے ساتھ دعائیں قبول ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک بھائی، اگر یقین اور ایمان نہ ہو تو پھر معاملہ وہ بس بیکار ہے۔ ٹھیک بھائی، اس کے علاوہ یقین کی بہت سارے فائدے ہیں۔ ایک تو فائدہ یہ ہے کہ اس زمانے میں بہت سارے ایسے مواقع آتے ہیں جو انسان کے دل میں شک پیدا کر دیتا ہے اپنے ایمان کے بارے میں، اپنے اسلام کے بارے میں، اپنے مذہب کے بارے میں۔ لوگ بھی آپ کو ایسی باتیں سناتے ہیں جس کے نتیجے میں آپ کی دل میں شک پیدا ہو جاتا ہے۔ ٹھیک بھائی، آپ کا یقین کمزور ہو جاتا ہے۔ ٹھیک بھائی، تو ایسے لوگ جو لبرل ہوتے ہیں، سیکولر ہوتے ہیں، دھاری ہوتے ہیں، ٹھیک بھائی، اور یہ سائنسدان ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو جب آپ نے ایمان پہ محنت کیا ہو، آپ نے ایمان کو مضبوط کر دیا ہو، یعنی آپ کا ایمان بصیرت کے ساتھ ہو، آپ کا ایمان شعور کے ساتھ ہو، آپ کا ایمان یہ میراث والا ایمان نہ ہو جو چونکہ آپ کے باپ دادا وہ مسلمان تھے تو آپ مسلمان ہو اور بس اسی پر آپ نے قناعت کیا ہے۔ نہیں، ایسے عقیدہ، ایسا ایمان مضبوط نہیں ہوتا ہے۔ نہیں، آپ شعور کے ساتھ، آپ بصیرت کے ساتھ خود آپ نے محنت کیا ہو اور آپ نے اپنا ایمان اور عقیدہ کو مضبوط کر دیا ہو، تو پھر ایسے سیکولر لوگ، ایسے لبرل لوگ، ایسی ملحد اور دہری لوگ جتنے بھی شکوک اور شبہات کی باتیں آپ کے سامنے کریں، آپ کے ایمان میں تزلزل نہیں آئے گا۔ ٹھیک بھائی، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ آج کل کے جو جوان ہیں، ٹھیک بھائی، میں تو کہتا ہوں کہ بدقسمتی سے پاکستان کی یعنی 40% آبادی یہ 20 سال سے لے کر 35 سال تک جوانوں پر مشتمل ہے۔ ٹھیک بھائی، تو میں نے اس لیے بدقسمتی کی وجہ یہ بتائی کہ ہمارے یہ نوجوان عملی لحاظ سے بہت کمزور ہے، عملی لحاظ سے بہت کمزور ہے، نماز پڑھنے میں کمزور ہے، روزہ رکھنے میں کمزور ہے، قرآن کی تلاوت رکھنے میں کمزور ہے، اور اسی طرح پاک دامنی بھی کمزور ہے۔ ٹھیک بھائی، پاک دامنی میں کمزور ہے۔ ٹھیک بھائی، آپ کسی وقت کسی مسجد میں جاؤ اور صبح کی نماز آپ جماعت کے ساتھ پڑھو، اور نماز کی بعد آپ سلام پھیر لو اور پھر صفوں میں دیکھو، ان صفوں میں آپ کو 2% بھی جوان نہیں نظر آئیں گے۔ ان صفوں میں آپ کو صبح کی نماز میں 2% بھی جوان نظر نہیں آئیں گے، سب کے سب بوڑھے لوگ ہوں گے اور یا پختہ عمر کے لوگ ہوں گے۔ یہ جوان کہاں ہے؟ یہ سو رہے ہوتے ہیں، رات 1-2 بجے تک وہ موبائل دیکھتے ہیں، یا ڈرامہ دیکھتے ہیں، یا کوئی فلم دیکھتا ہے، یا اور کوئی دلچسپی کی چیزیں دیکھتے ہیں، یا بانڈار کر لیتے ہیں، کسی جگہ پہ بیٹھے ہیں گپ شپ لگاتے ہیں، 2 بجے کے بعد سو جاتے ہیں اور پھر 10-11 بجے اٹھ جاتے ہیں۔ ٹھیک بھائی، یہ ہمارے جوانوں کی عبادت کا حال ہے۔ ٹھیک بھائی، اور اسی طرح اور بھی ان کی اخلاقی حالت وہ اچھے نہیں ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہمارے آج کی جوان ہیں، ان کی مثال مکی دور کی انسانوں کی طرح ہے۔ ٹھیک بھائی، چنانچہ مکی دور کی اندر قرآن جب نازل ہو رہا تھا تو قرآن کریم وہاں پہ نماز کی ترغیب نہیں دیا کرتے تھے،
روزے کی جو ہے بارے میں نہیں کہا کرتے تھے کہ روزے جو ہے رکھو، زکوٰۃ دے دو، بلکہ مکی دور میں قرآن کریم جو ہے وہ عقیدہ بتا رہے تھے، عقیدہ سکھا رہے تھے، لوگوں سے کہہ رہے تھے کہ ایک اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے اوپر یقین کرو، اور اس کے علاوہ جو ہے دوسری چیزوں پر یقین کو کرنا چھوڑ دو۔ تو آج کے نوجوان جو ہے وہ اسی جو ہے کی طرح ہے کہ ان کا جو عقیدہ کمزور ہے، ان کا ایمان کمزور ہے۔ ان کا جو ایمان اگر مضبوط ہو جائے، ان کا عقیدہ اگر مضبوط ہو جائے، تو پھر وہ گرمی کی جو ہے مختصر ترین راتوں میں بھی جو ہے صبح اٹھ جاتے ہیں اور نماز صرف پڑھتے نہیں ہیں بلکہ باجماعت پڑھیں گے۔ اسی طرح اس جوان کا جو ہے اگر ایمان مضبوط ہو جائے، یقین مضبوط ہو جائے، تو پھر جو ہے وہ سردی کی جو ہے سرترین راتوں میں صبح جو ہے گرم بستر چھوڑ کر اور وہ جو ہے وضو کر کے جو ہے مسجد میں جائے گا، نماز پڑھے گا، اگر ایمان مضبوط ہوا۔ جب ایمان مضبوط نہ ہو تو پھر جو وہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے جو ہے میرا جو ہے کوشش یہ ہے کہ میں آپ کو جو ہے یہ عقیدے کے بارے میں بتا دوں، اور یہ بھی جو ہے آپ کے ذہن میں رہے کہ یہ عقیدہ جو ہے مضبوط کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ بہت مشکل کام ہے۔ اس کے لیے محنت کرنا پڑتا ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ جو ہے اٹھنا بیٹھنا پڑتا ہے، ایسے لوگوں کی صحبت میں جو ہے بیٹھنا پڑتا ہے جو صاحب ایمان ہو، جن کا جو ہے عقیدہ مضبوط ہو، ٹھیک بھائی۔ اور پھر اس کے علاوہ جو ہے کتابیں پڑھنے پڑیں گے، وہ کتابیں جس میں جو ہے ایمان کی جو ہے بارے میں نصیحت ہو، عقیدے کے بارے میں جو ہے نصیحت ہو، اللہ کے ذات پر جو ہے یقین کرنے کے بارے میں نصیحت ہو۔ جب ہم یہ چیزیں کر لیں گے تب جو ہے یہ ایمان کے اندر جو ہے مضبوطی آ جائے گی، ٹھیک بھائی۔ تو جب جو ہے ایمان کے اندر مضبوطی آ جائے گی، پھر انسان کے لیے جو ہے عمل جو ہے وہ مشکل نہیں بلکہ آسان ہو جاتا ہے۔ دیکھو میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ بہت سارے لوگ آپ جانتے ہو کرکٹ کھیلنے والے، ان کے پاس کروڑوں روپے ہوتے ہیں، ان کے پاس بنگلے ہوتے ہیں، ان کے پاس گاڑیاں ہوتے ہیں، وہ ان پیسوں کے ساتھ، ان بنگلوں کے ساتھ، ان گاڑیوں کے ساتھ بہت عیش اور عشرت کی زندگی گزار سکتے ہیں، ٹھیک ہے بھائی۔ لیکن یہ لوگ جو ہے اسلام کی طرف آ جاتے ہیں، مثلا تبلیغ میں چلے جاتے ہیں، تو تبلیغ کے بعد وہاں پہ جو ہے ان کے لیے زندگی گزارنے کا دائرہ بہت محدود ہو جاتا ہے۔ وہ شراب پھر نہیں پی سکتے، وہ لڑکیوں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے، وہ جو ہے موسیقی کی محفلوں میں شریک نہیں ہو سکتے، وہ دوسری جو ہے بہت سارے جو ہے کام نہیں کر سکتے ہیں، ٹھیک بھائی۔ اب اس کو جو ہے مسجد جانا پڑتا ہے، اب اس کو جو ہے سوریزی میں جانا پڑتا ہے، اس کو تلاوت کرنا پڑتا ہے، باجماعت نماز پڑھنا پڑتا ہے۔ لیکن یہ جو لوگ جو ہے یہ اس عیاشی کی زندگی کو چھوڑ کر اس تبلیغ کی جو ہے مشقت والا زندگی اختیار کرتے، لیکن اس میں خوش رہتے، اس میں خوش رہتے، شکر ادا کرتے کہ یہ اللہ آپ نے کتنا جو بڑا فضل اور کرم مجھ پہ کیا کہ مجھے اس حالت سے اس جو ہے حالت میں جو ہے لے آیا۔ حالانکہ وہاں پہ تو اس کے لیے بہت آسانیاں تھی، آزاد تھا، پیسے تھے، عیاشی کر سکتے تھے، موج مستی کر سکتے تھے۔ یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے بلکہ مشقت ہے، عبادت ہے، ٹھیک بھائی۔ لیکن اب اس میں جو یہ خوش ہے، کیوں خوش ہے؟ اس وجہ سے کہ اب اس کے اندر ایمان آ گیا، اب اس کے اندر یقین آ گیا، اب اس کا عقیدہ مضبوط ہو گیا، تو اس لیے جو ہے وہ ساری عیاشیاں قربان کرنا اس کے لیے آسان ہو گئے، اور یہ ساری مشقتیں اس کے لیے جو ہے قبول کرنا جو ہے وہ آسان ہو گیا، ٹھیک بھائی۔ یہ اس وجہ سے کہ ایمان مضبوط ہو گیا۔ آگے بات سمجھ گئے؟ اب دیکھو آپ لوگوں کو جو شاید پتہ ہو یا نہیں ہو، یہ مغرب کے اندر جو ہے بہت سارے لوگ اسلام قبول کرتے ہیں، بہت سارے لوگ اسلام قبول کرتے ہیں بہت تیزی سے جو ہے۔ ابھی جو میں نے واٹس امریکہ پہ جو ہے سنا کہ امریکہ میں جو یہ اسلام اتنی تیزی سے کیوں پھیل رہا ہے، ٹھیک بھائی۔ باقاعدہ جو ہے آدھا گھنٹے کا جو ہے 24 منٹ کا جو ہے پروگرام اس پہ انہوں نے دیا تھا۔ خاص کر خواتین جو ہے بہت زیادہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں، ٹھیک بھائی۔ اب دیکھو بھائی سوال یہ ہے کہ یہ جو یورپ اور مغرب کے لوگ ہیں یہ غریب تو نہیں ہوتے، یہ مالدار ہوتے ہیں، اور پھر ان کے پاس جو ہے زندگی کو آسان بنانے کی بہت سارے وسائل ہوتے ہیں۔ آگے بات میں تو یہ لوگ اس دولت کے ہوتے ہوئے
ان جو ہے وسائل کے جو ہے ہوتے ہوئے پھر بھی جو ہے اسلام کی طرف آ جاتا ہے، پابندی کی زندگی گزار لیتے ہیں. کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ جو ہے ایمان لاتے ہیں اور پھر جو ہے مضبوط ایمان لاتے ہیں، یقین کے ساتھ، مضبوط یقین کے ساتھ اسلام کو قبول کرتے ہیں. ان کا عقیدہ جو ہے مستحکم ہوتا ہے. تو پھر وہ یورپ کے اندر رہتے ہوئے، امریکہ کے اندر رہتے ہوئے، ٹھیک ہے بھائی، بھی اسلام کے جو ہے ساتھ وہ مخلص ہوتے ہیں، اسلام کے مطابق عمل کرتے ہیں. وہاں کی جتنی بھی جو ہے برائیاں جو اس کو دعوت دیتے ہیں، ساری برائیوں کو جو ہے وہ ٹکرا دیتے ہیں. یہ ایمان کی جو وجہ سے، ایمان کی مضبوطی کی وجہ سے. تو اس وجہ سے جو ہے ایمان کے بارے میں جو ہے ہم آپ کو بتا دیں گے تاکہ ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے، پھر ہم برائی سے بھی روک سکتے ہیں، ٹھیک بھائی، اور پھر ہم جو ہے نیکی بھی آسانی سے کر سکتے ہیں. اس کی تفصیل جو ہے آگے ویڈیو میں جو ہے ملاحظہ فرمائیں.